اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باب نمبر 6 شروع کرنے جا رہے ہیں جو جدید ریاست کی تنظیم کے متعلق ہے۔ یہ جو باب ہے یہ تھوڑا لمبا ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس باب کو 2-3 جو ہے درس کے اندر اس کو ہم پڑھیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس درس کو۔ جدید ریاستوں کی تنظیم، جمہوریت، ڈیموکریسی۔ جمہوریت کا سب سے پہلے مفہوم ذکر کر رہے ہیں۔ جمہوریت ایک مشکل ترین طرز حکومت ہے، کیونکہ جمہوری طرز حکومت اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے عوام سے بہت سی خصوصیات کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے اسے مشکل ترین طرز حکومت کہا جاتا ہے۔ جمہوریت کو اگر انگریزی زبان میں ڈیموکریسی کہتے ہیں، جو 2 یونانی الفاظ ڈیمو اور کریٹس سے اخذ کیا گیا ہے۔ ڈیمو کے معنی عوام کے ہیں اور کریٹس کے معنی حکومت کے ہیں، یعنی جمہوریت سے مراد عوام کی حکومت ہے۔ افلاطون اور ارسطو نے جمہوریت کو ریاست کی تنظیم کے لیے کوئی بہتر طرز حکومت نہیں کہا، بلکہ افلاطون نے تو جمہوریت کی بالکل حمایت نہیں کی، جبکہ ارسطو نے حکومت کی جو درجہ بندی کی ہے اس میں جس بدترین نعم البدل طرز حکومت کا ذکر کیا ہے وہ جمہوریت ہے۔ ان دونوں مفکرین نے بادشاہت کو بہترین طرز حکومت قرار دیا ہے۔ دراصل مذکورہ مفکرین کا جمہوریت کو اچھا نہ سمجھنا ان کے اس وقت کے حالات، واقعات اور تہذیب و تمدن کے حوالے سے تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جمہوری طرز حکومت لوگوں کے لیے کشش کا باعث بننے لگا، کیونکہ قدیم اطالوی اور یونانی ریاستوں میں عوام بذات خود براہ راست قانون سازی کرتے تھے، جس سے فرد کی اہمیت کا احساس عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کرتا گیا۔ لیکن آبادی میں بہت زیادہ اضافے کے باعث عوام کا براہ راست قانون سازی میں حصہ لینا ممکن نہ رہا، اس لیے پھر عوام میں نمائندہ جمہوریت کا تصور پیدا ہوا۔ جدید جمہوریت دراصل اسی نمائندہ جمہوریت کی پختہ ترین شکل ہے، جو اب مکمل طور پر ایک سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی نظام کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ فرانس کے انقلاب نے جمہوریت کو بہترین طرز حکومت کے طور پر بہت زیادہ شہرت دی۔ مساوات، آزادی اور اخوت کا نعرہ پوری دنیا میں گونجنے لگا۔ انسانی حقوق کی اہمیت کا احساس روز بروز ارد گرد کی ریاستوں میں بیدار ہونے لگا، حتیٰ کہ جمہوریت پوری دنیا میں اپنے طرز فکر کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر پہلو، خواہ وہ معاشرتی ہو، معاشی ہو یا سیاسی، سب میں رچ بس گئی، جس سے پوری دنیا میں سیاسی و معاشی سطح پر ایک منفرد تبدیلی رونما ہوئی۔ اب جمہوریت کی مختلف جو مفکرین ان کی جو مختلف تعاریف ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ جمہوریت طرز حکومت موجودہ ریاست کا پسندیدہ طرز حکومت ہے، جس کو مختلف سیاسی مفکرین نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ ارسطو کہتے ہیں کہ جمہوری طرز حکومت میں اقتدار ایک ہجوم کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پروفیسر سیلے کہتے ہیں جمہوریت ایسا طرز حکومت ہے جس میں ہر کوئی حصے دار ہوتا ہے۔ لارڈ برائس کہتے ہیں یہ نظام حکومت غالب اکثریت کی حکمرانی قائم کرتا ہے اور افراد کے مخصوص گروہ کے ہاتھوں میں اقتدار نہیں دیتا۔ گیٹل کہتے ہیں کہ ایسا طرز حکومت جس میں آبادی کا ایک بڑا حصہ اقتدار اعلیٰ کے اختیارات کے استعمال میں شرکت کا حق رکھتا ہے۔ ابراہم لنکن کہتے ہیں کہ جمہوریت ایسا طرز حکومت ہے جو عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے ہوتی ہے۔ ڈی سی کہتے ہیں کہ a form of government in which governing body is a comparatively large section of the entire nation، ایک ایسا طرز حکومت جس میں کل آبادی کا ایک بڑا حصہ حکمران ہوتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولہ نہیں کرتے۔ ہیرالڈ ویلسن جو ہیں ان کا کہنا ہے جمہوریت میں سوسائٹی میں شامل تمام افراد حاکم ہوتے ہیں اور کوئی مخصوص طبقہ برسر اقتدار نہیں ہوتا۔ لینڈ سے کہتے ہیں جمہوریت محض ایک طرز حکومت ہی نہیں بلکہ ایک مثالی طرز حکومت ہے، اس کا مقصد فرد کی آزادی اور اخلاقی زندگی کی بقا ہے۔ مدرجہ بالا تعریفوں سے جمہوریت کے لیے درجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ
ایسا طرز حکومت جس میں ریاست کے عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کرنے کا حق رکھتے ہوں۔ اس سے پہلے ہم جمہوریت کی خصوصیات پر نظر دوڑائیں۔ جمہوریت کی 2 بنیادی اقسام کا مختصر سا جائزہ لے لینا چاہیے۔ جمہوریت کی اقسام بلا واسطہ جمہوریت اور بالواسطہ جمہوریت۔ بلا واسطہ جمہوریت میں عوام براہ راست ریاست کی قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں۔ قدیم یونانی شہری ریاستوں میں یہ طرز حکومت رائج تھا۔ اس وقت تمام شہری ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے اور سیاسی معاملات طے کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی چھوٹی شہری ریاستوں میں ممکن تھا، لیکن جدید ریاست ایک بہت بڑی آبادی کی حامل ریاست ہوتی ہے، اس لیے اب یہ ممکن نہیں رہا۔ لیکن آج بھی سوئٹزرلینڈ کے بعض کانٹنز مثلاً گلیرس اور انٹرویلڈن میں عوام اتوار کے دن دوپہر کے وقت ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور قانون سازی میں براہ راست شرکت کرتے ہیں۔ بالواسطہ جمہوریت جدید ریاست میں عوام ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے نمائندہ قانون ساز اسمبلی میں بھیجتے ہیں جو کاروبار حکومت چلاتے ہیں اور اپنی غلطیوں اور خامیوں کے لیے عوام کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں۔ بالواسطہ جمہوریت میں عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے بالواسطہ طور پر قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں۔ جدید ریاست نے بالواسطہ جمہوریت میں بلا واسطہ جمہوریت کی کچھ خصوصیات بھی شامل کی ہیں۔ مثلاً بالواسطہ جمہوریت میں حق ہدایت، انیٹیو اور استصواب رائے کے ذریعے عوام اپنی مرضی سے قانون بنوا سکتے ہیں۔ استصواب رائے، جس کو ریفرینڈم کہا جاتا ہے، استصواب رائے کے ذریعے عوام اپنی مرضی سے قوانین بنوا سکتے ہیں۔ جمہوریت کی خصوصیات۔ جدید ریاست میں جمہوریت پسندیدہ ترین طرز حکومت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں شاید ہی کوئی ریاست ہو جہاں پر مکمل جمہوری نظام حکومت رائج ہو، کیونکہ جمہوریت ایک مشکل ترین نظام حکومت ہے۔ یہ عوام سے بہت سی چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک مکمل جمہوری نظام حکومت میں مندرجہ بالا خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انتخابات، الیکشن۔ انتخابات کا باقاعدہ انعقاد جمہوریت کی اولین شرط ہے، کیونکہ انتخابات ہی واحد ذریعہ ہیں جس سے لوگ اپنے منتخب کردہ نمائندگان کے ذریعے قانون سازی کرتے ہیں اور ریاست کے معاملات کو اپنی پسند کے مطابق چلاتے ہیں۔ اگر کسی ریاست میں باقاعدہ طور پر انتخابات نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مکمل جمہوری نظام رائج نہیں ہے۔ اکثریت کی حکومت، گورنمنٹ آف میجورٹی۔ جمہوریت کو عام طور پر اکثریت کی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ جمہوریت میں جو پارٹی زیادہ ووٹ حاصل کرتی ہے اسی کو اقتدار سونپا جاتا ہے، اس لیے اسے اکثریت کی حکومت کہا جاتا ہے۔ جو سیاسی جماعت ریاستی آبادی کی 50% سے زائد ووٹ حاصل کرتی ہے وہی حکومت کرتی ہے۔ سیاسی جماعتیں، پولیٹک پارٹیز۔ جمہوریت کی تیسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نظام حکومت میں سیاسی جماعتیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوتی ہیں جو کہ برسر اقتدار جماعت کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سیاسی جماعتیں عوام کی سیاسی تربیت بھی کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے بغیر کوئی بھی جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی، بلکہ سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت کا سوچنا بالکل بیکار ہے۔ بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس۔ جمہوری نظام حکومت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عوام کو بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی ریاست کو اس وقت تک جمہوری ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک اس ریاست میں عوام کو بنیادی حقوق میسر نہ ہوں۔ بنیادی حقوق سے مراد تحریر و تقریر کی آزادی، ضمیر کی آزادی، سوچنے کی آزادی، اجتماع کی آزادی وغیرہ ہیں۔ کوئی بھی جمہوری ریاست اپنے عوام کی بنیادی حقوق سلب کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو پھر وہ ریاست جمہوری نہیں بلکہ آمرانہ نظام کی حامل ہوگی۔ ہر جمہوری ریاست اپنے عوام کے سیاسی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی حقوق کی حفاظت اپنا اولین فرض سمجھتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن آف اوپینین۔ جمہوری طرز حکومت میں گویا کہ اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اقلیت کو ایک جنبش قلم مسترد کر دیا جاتا ہے، بلکہ اقلیت کی تنقید کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنا کہ اکثریت کی تنقید کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی جمہوریت کی اعلیٰ ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اظہار رائے کے بغیر جمہوریت کسی ریاست میں پنپ نہیں سکتی۔ جمہوریت کی نشوونما اور ریاستی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے تمام افراد کو یکساں طور پر اظہار رائے کی مکمل آزادی ہو۔
آزاد عدلیہ۔ جمہوریت کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عدلیہ کو آزاد رکھا جاتا ہے، جج صاحبان کو ان کی نوکریوں کا تحفظ دیا جاتا ہے اور ان کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد رکھا جاتا ہے۔ قانون کی حاکمیت کے لیے عدلیہ کو قانون کی تشریح اور نظر ثانی کا اختیار دیا جاتا ہے۔ اگر کسی ریاست میں عدلیہ آزاد نہ ہو تو وہاں پر جمہوریت نشوونما نہیں پا سکتی۔ برطانیہ اور امریکہ میں عدلیہ کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں سے عدلیہ کو کافی آزادی دی گئی ہے۔ جواب طلبی۔ جمہوری طرز حکومت میں حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ عام انتخابات میں عوام اپنے نمائندوں کا بھرپور احتساب کرتے ہیں۔ 1988 سے 1997 تک کے پاکستانی انتخابات میں عوام کو یہ موقع ملتا رہا ہے کہ وہ ایسے امیدواروں کو مسترد کر دیں جو منتخب ہونے کے بعد ان کے مسائل سے غافل اور لاپرواہ ہیں۔ انتقال اقتدار، ٹرانسفر آف پاور۔ جمہوری طرز حکومت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ عام انتخابات کے بعد اکثریتی پارٹی کو اقتدار منتقل ہو جاتا ہے اور یہ کام بڑا پرامن ہوتا ہے، کیونکہ انتقال اقتدار عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے معاشرتی بے چینی یا افراتفری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جمہوری معاشرے میں عوام ایسی طاقت ہے جو جب چاہے حکومت کو اس کی غیر ذمہ داری یا غلط طرز حکومت پر سبکدوش کر دے۔ پرامن نظام حکومت۔ جمہوری نظام حکومت پرامن ہوتا ہے کیونکہ حکومت عوامی نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے جو بھی قانون سازی اسمبلی میں ہوتی ہے وہ بالواسطہ عوام کی منگوں کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے کسی قسم کی بے چینی اور جھگڑے کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ قانون کی حاکمیت، رول آف لا۔ جمہوری طرز حکومت کی ایک بڑی خصوصیت قانون کی حاکمیت ہے۔ ریاست کے کسی بھی فرد کو بلا جواز نہ تو گرفتار کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ مزید یہ کہ تمام افراد ریاست کے قانون کے آگے یکساں حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اب جمہوریت کے لوازمات۔ جمہوریت کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جمہوری لوازمات کو ریاست میں بھرپور طریقے سے رائج کیا جائے۔ اگر وہ لوازمات ریاست میں رائج نہ ہوں تو وہ ریاست جمہوریت کی پاسداری کی دعویدار نہیں ہو سکتی۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے درجہ ذیل لوازمات کو ہونا از حد ضروری ہے۔ باشعور عوام۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی اور اولین شرط یہ ہے کہ عوام انتہائی باشعور ہو، اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہو کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جب کسی ریاست کے عوام اپنے اچھے برے میں تمیز کرنے کا شعور رکھتے ہوں گے تو وہاں پر جمہوریت کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم میں چرچل نے برطانیہ کو فتح دلوائی، لیکن وہ جنگ کے فوراً بعد عام انتخابات میں اٹلی سے شکست کھا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برطانوی عوام کس قدر باشعور تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جتنی جنگ جیتنے کے بعد چرچل جنگی ہیرو بن چکا ہے اور اب وہ دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو کر ملک کو کسی اور جنگ میں بھی دھکیل سکتے ہیں۔ اس متوقع جارحانہ رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے برطانوی عوام نے اٹلی کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ عوام اگر باشعور نہیں ہوں گے تو پھر وہ نام نہاد سیاسی زعماء کے ہاتھ کٹ پتلیاں بنے رہیں گے۔ تعلیم۔ جمہوری حکومت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں تعلیمی نظام ترجیحی بنیادوں پر قائم ہو، کیونکہ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے عوام میں اچھے برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ آج کے دور میں بھی جس ریاست میں تعلیمی انحطاط پایا جاتا ہے وہاں پر جمہوریت کامیاب نہیں ہے، اور جس ریاست میں شرع خواندگی زیادہ ہے وہاں پر جمہوریت کامیابی سے عمل پیرا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں شرع خواندگی چونکہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے ان دونوں ممالک میں جمہوریت اپنی اصل روح میں نافذ العمل نہیں ہے، جبکہ برطانیہ اور امریکہ میں شرع خواندگی زیادہ ہے، اس لیے وہاں پر جمہوریت زیادہ کامیابی سے سرگرم عمل ہے۔ لاسکی کہتے ہیں ایجوکیشن از بیک بون آف ڈیموکریسی۔ تعلیم جمہوریت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بیداری، ویجیلنسی۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے عوام کا سیاسی و معاشرتی طور پر بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ عوام عام انتخابات کے بعد حکومتی پالیسیوں پر نظر نہیں رکھتے اور نہ ہی ان پر تنقید کرتے ہیں تو پھر جلد ہی قومی سطح پر سیاسی اور معاشی بحران واقع ہوتا ہے، کیونکہ حکومت من مانیاں کرتی ہے اور اپنے ارد گرد کے مفاد پرست عناصر کی خواہشات کی تکمیل کرتی ہے، جس سے ملک کی مالی حالت روز بروز بدحال ہوتی جاتی ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب زبردست مالی بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ریاست کا ہر فرد اس بحران سے مشکل میں پھنس جاتا ہے، بلکہ آنے والی حکومت بھی ریاست کے افراد کو بحران سے نکالنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو پاتی،
کردار اور قابلیت۔ تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے جس سے انسان اچھے برے کی تمیز کرنا سیکھتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے کردار پر بہت مثبت اثر چھوڑتی ہیں اور ریاست کے افراد میں قابلیت کے معیار کو بلند کرتی ہیں۔ باکردار اور قابل عوام ہی جمہوریت کی کامیابی کی ضمانت بن سکتے ہیں، کیونکہ وہی جمہوریت کے تقاضوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے میں ممید و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ رواداری اور ذمہ داری۔ رواداری اور ذمہ داری کے بغیر جمہوری معاشرے کی تشکیل بالکل ناممکن بات ہے۔ جب معاشرہ تعلیم یافتہ اور مہذب ہوگا تو رواداری اور ذمہ داری کا احساس ریاست کے افراد میں بدرجہ عدم موجود ہوگا۔ یہی چیز جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی بات کو حوصلے اور تحمل سے سنیں گے تو ان کی شخصیت کو نکھار ملے گا۔ جب اکثریت کو اقلیت پر بے جا برتری حاصل نہیں ہوگی تو معاشرے پر پرسکون ہوگا۔ اگر معاشرہ پرسکون ہوگا تو خوشحالی ہوگی تو ترقی ہوگی، جس سے ریاست پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔ ایماندار قیادت۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ریاست میں قیادت ایماندار ہو، جو ریاست کے معاملات کو سنجیدگی سے نپٹائے اور مفاد پرستی اور اقربا پروری سے کام نہ لے، کیونکہ یہ وہ سماجی برائیاں ہیں جو رشوت خوری، بدعنوانی اور ذخیرہ اندوزی کو معاشرے میں رواج دیتی ہیں۔ اس لیے ان تمام سماجی برائیوں پر صرف اس وقت قابو پایا جا سکتا ہے جب حکومت کا کاروبار ایماندار باکردار قیادت کے ہاتھوں میں ہوگا۔ باقاعدہ انتخابات کا انعقاد جمہوریت کی اولین شرط میں سے، کیونکہ اگر ریاست میں انتخابات مستقل اور باقاعدہ نہیں کروائے جائیں تو جمہوری اقدار کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ملک میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ انتخابات نہ کروانے سے عوام کی امنگوں اور خواہشات کا خون ہو جاتا ہے، جو کہ جمہوریت کے قتل کے مترادف ہے۔ بنیادی حقوق جمہوری معاشرے کی اصل روح ہوتے ہیں۔ معاشرے کے تمام افراد کو یکساں طور پر بنیادی حقوق حاصل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر معاشرے میں یکساں سیاسی، معاشرتی اور مذہبی حقوق نہ ہوں گے تو معاشرہ انتشار اور بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آزاد عدلیہ ہی جمہوریت کے مقاصد کو حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو ریاست کے افراد کے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں گے، اور جب عوام کو بنیادی حقوق ہی میسر نہ ہوں گے تو پھر جمہوریت کی پاسداری نہ ہو سکے گی۔ اس لیے آزاد عدلیہ کا قیام جمہوریت کی اہم شرائط میں سے ایک ہے۔ عدلیہ کو انتظامیہ اور مقننہ کے دباؤ سے مکمل طور پر آزاد اور جج صاحبان کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ معاشی مساوات۔ جمہوری معاشرے میں معاشی مساوات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر فرد کو اپنی اہلیت اور قابلیت کے مطابق روزگار کمانے کے یکساں مواقع مہیا ہونے چاہیے۔ افراد کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہو تاکہ وہ آزادانہ طور پر معاشی معاہدے کر سکیں۔ معاشی عدم مساوات معاشرے میں اشرافیت کو جنم دیتی ہے، جس سے ایک منتشر معاشرہ وجود میں آتا ہے اور جمہوریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ میں معاشی مساوات کی وجہ سے عوام کو تمام بنیادی سہولیات زندگی میسر ہیں۔ تنظیم و اتحاد۔ آرگنائزیشن اینڈ یونٹی۔ جمہوریت کے قیام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ریاست کے تمام شعبے تنظیم و اتحاد سے کام کریں، کیونکہ اگر ان میں نظم و ضبط نہیں ہوگا تو ریاست کی ترقی رک جائے گی، اور اگر ان میں اتحاد نہیں ہوگا تو پھر اجتماعی اتحاد اور یکجہتی کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے ریاست کے اہم ادارے یعنی فوج، بیوروکریسی اور حکومت کے درمیان اتحاد اور تنظیم کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ آئین کی بالادستی۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آئین کو امور ریاست میں بالادستی حاصل ہو اور کوئی بھی ادارہ یا انجمن آئین سے بالاتر نہ ہو، کیونکہ اگر آئین کی بالادستی کو قائم نہ رکھا جائے تو ریاست میں آئے دن انقلاب اور شورشیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں 3 مارشل لاز 1958، 1970، 1977 آ چکے ہیں، کیونکہ آئین کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ برطانیہ اور امریکہ میں چونکہ آئین کو بالادستی حاصل ہے، اس لیے وہاں پر جمہوریت کامیاب ہے۔ فوج اور بیوروکریسی کا کردار۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ فوج اور بیوروکریسی اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے فرائض کو بے آسن و خوبی انجام دیں۔
فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنے اور سول بیوروکریسی کا کام ریاست کی پالیسیوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر کامیاب کروانا ہے۔ اس لیے فوج اور بیوروکریسی کو اقتدار حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، بلکہ عوام کی خدمت سے سرشار ہو کر جمہوریت کے فروغ کے لیے اپنے فرائض کو بطریق آسن انجام دینا چاہیے، تاکہ ملک و قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ہمیشہ ملٹری اور سول بیوروکریسی نے سیاست میں دخل اندازی رکھی ہے، جس کی وجہ سے جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کا موقع نہ مل سکا۔ لا مرکزیت، ڈی سینٹرلائزیشن۔ جمہوریت کے قیام کے لیے صوبوں اور مرکزی اختیارات کی تقسیم بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح عوام میں علاقائی تعصبات فروغ نہیں پاتے۔ عوام کو ابتدا ہی سے صوبائیت کے بحران سے دوچار ہونا پڑا اور آخرکار 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس لیے اگر شروع ہی سے لا مرکزیت کے اصول کو پختہ بنیادوں پر اپنایا جاتا تو ہمیں سقوط ڈھاکہ جیسی ذلت نہ اٹھانی پڑتی۔ امریکہ کی 52 ریاستیں ہیں اور ہر ریاست کو اختیارات تفویض کر دیے گئے ہیں۔ ہر ریاست آزادانہ طور پر اپنی اختیارات کو استعمال کرتی ہے، جس سے عوام میں نہ تو صوبائیت کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو ملکی ذمہ داریوں سے بے بہرہ سمجھتے ہیں، جس سے ملک بھی ترقی کرتے اور ذاتی خوشحالی بھی بڑھتی۔ اس لیے جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست میں صوبوں کی طرح کی سطح پر میونسپل ادارے وجود میں لائے جائیں جو عوام کی سیاسی تربیت کے لیے پرائمری سکول کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ سیاسی مساوات۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے سیاسی مساوات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک عام آدمی قانون ساز اسمبلیوں تک نمائندگی حاصل نہیں کرے گا، اس وقت تک عوام کی پکار حکومت تک نہیں پہنچے گی۔ صرف جاگیردار اور سرمایہ دار ہی قانون سازی کے مستحق نہیں ہونے چاہیے، بلکہ تعلیم یافتہ اور باکردار افراد کو اسمبلیوں میں نمائندگی ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کو اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ ووٹ جمہوریت کی روح ہے، اور جب وہ ہی آزادی سے حاصل نہ ہو سکے تو جمہوریت کہاں سے قائم کی جا سکتی ہے؟ یہ سب سیاسی مساوات کے بغیر ممکن نہیں۔ سیاسی پارٹیاں جمہوری نظام میں ایک ایسے تیل کا کردار ادا کرتی ہیں جو سیاسی مشینری میں تمام پرزوں میں روان اور تیزی پیدا کرتا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے بغیر نہ تو حکومتی جماعت کو آمرانہ منمانیوں سے روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی عوامی مطالبات کو حکومت تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ عوام کی سیاسی تربیت کے لیے بھی سیاسی پارٹیوں کو ہونا بہت ضروری ہے۔ قومی مفادات کا تحفظ۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دی جائے۔ تیسری دنیا کے زیادہ تر ممالک میں ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دی جاتی ہے، جس سے قومی سطح پر کوئی ترقی نہیں ہوتی اور عوامی سطح پر دولت کی ریل پیل ہوتی ہے۔ قومی تعمیر کا کام پس سے پشت ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ریاستی قیادت قومی مفادات کو پوری طرح تحفظ فراہم کریں۔ شخصیت پرستی۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شخصیت پرستی سے کام نہ لیا جائے، بلکہ عوام کو چاہیے کہ ایماندار اور صالح قیادت کا انتخاب کریں، کیونکہ بعض اوقات کسی شخص کی کرشماتی خصوصیات عوام پر اس قدر حاوی ہو جاتی ہیں کہ عوام اندھا دھند اس شخصیت کی تقلید شروع کر دیتے ہیں، جس سے بعد میں پوری قوم کے اجتماعی سطح پر سیاسی و مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے سیاسی زعماء کی چرب زبانی سے بالکل متاثر نہ ہوں، ورنہ وہ خود ہی جمہوری اقدار کے خون کے ذمہ دار ہوں گے۔ 1962 میں صدر ایوب خان کی کرشماتی شخصیت نے آئینی سطح پر ملک کا خاطر خواہ نقصان کیا۔ آج کا درس یہاں تک کافی، انشاءاللہ ہم مزید آگے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔